نظر کی شرطیں کیا بیان کی ہے فقہا نے؟ چنانچہ نظر صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نظر کرے اس کی جنس سے کوئی واجب ہو، اس کی جنس سے کوئی واجب ہو، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا یہ کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا، تو غریب کو کھانا کھلانے کی نظر کی تو نظر صحیح ہوگی، اور اگر کسی مریض کے عیادت کی نظر کی تو پھر اس صورت میں یہ نظر صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ مریض کی عیادت کرنا کسی صورت میں بھی یہ واجب نہیں ہے شریعت کے اندر۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے فقہا نے نقل کی ہے، فتاوی عالمگیریہ میں اس صورت میں کافی تفصیلی بحث جو ہے نقل کی گئی ہے۔ والأصل أن النظر لا يصح إلا بشروط أحدهما أن يكون الواجب من جنسه شرعا فذلك لم يصح النظر بعيادة المريض والثاني أن يكون مقصودا لا وسيلة۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 208 کتاب الصوم الباب السادس فی النظر جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر کافی تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جس چیز کی انسان نظر کرے وہ مقصود بالذات ہو، کسی اور عبادت کا وسیلہ یا شرط نہ ہو، مثلا کسی نے وضو کرنے کی نیت کی، نظر کی، تو وہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وضو عبادت میں اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود نماز ہے، اور وضو نماز کے لیے وسیلہ اور شرط کا درجہ رکھتی ہے، لہذا وضو کی نظر اس صورت میں درست نہیں ہوگی، البتہ نماز کی نظر یہ اس صورت میں درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ کہ جس چیز کی نظر کرے وہ فی الحال یا کسی اور وقت میں واجب نہ ہو، مثلا کسی نے ظہر کی فرض نماز یا کسی وقت کی نماز فرض نماز کی نظر کی تو پھر اس صورت میں نظر صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت یہ کہ جس چیز کی نظر کی جائے وہ اپنی ذات میں گناہ کا کام نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا کام ہے کہ اصل ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے لیکن کسی اور وجہ سے منع کیا گیا ہو تو اس کے اندر نظر صحیح ہو جائے گی۔ مثلا یہ کہ کسی نے عید کے دن روزہ رکھنے کی نظر کر لی تو اس صورت میں نظر تو صحیح ہو جائے گی، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس روزے کی قضا بعد میں اس کے ذمے رکھنا لازم اور ضروری ہوگی، کیونکہ روزہ رکھنا ذات کے اعتبار سے تو جائز اور درست ہے، البتہ خرابی اور ممانعت عید کی وجہ سے آئی ہے جس کا تعلق باہر سے شمار کیا گیا ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ جس کام کے لیے نظر کی جائے وہ کام ناممکن اور محال نہ ہو، مثلا گزشتہ روزہ رکھنے کی نظر کی تو اس صورت میں نظر صحیح نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اب یہ کافی تفصیلی بحث جو ہے علامہ شامی نے فتاوی عالمگیریہ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے، جو میں نے ابھی اوپر حوالہ دیا، والاصل ان النظر لا یصح الا بشروط، اس کے تحت جو ہے علامہ فتاوی عالمگیریہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے۔ اب جو ہے پوری تفصیل فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 208 کتاب الصوم الباب السادس فی النظر جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی نون، عنوان ہے نظر کی شرطیں، صفحہ نمبر 191 192 پر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔